पुलिस 28 साल पहले चोरी होने वाली कार ना ढूंढ सकी, मगर सेफ सिटी कैमरे फाल होने के बाद ई चालान भेज दिया गया। अब टोल प्लाजे पर सीट बेल्ट ना पहनने पर 10,000 रुपए का चालान हुआ। मई 1997 में 5 स्टार होटल की गाड़ी चोरी हुई थी। होटल इंतजामिया चालान भरने पर तैयार, गाड़ी बरामद कराने पर भी इसरार। मजीद जानते हैं मेराज अख्तर से। मेराज बताइएगा। देखिए, बिल्कुल एक ई चालान भेजा गया 28 अक्टूबर को निजी होटल या 5 स्टार उसकी इंतजामिया को। उसमें 10,000 रुपये का चालान किया गया था। उसमें वायलेशन बताई गई थी कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। तो जिन साहब को चालान मिला और अस्पताल उसकी होटल जो इंतजामिया थी होटल की, उन्होंने फौरी तौर पर सहूलियत मरकज से रब्ता किया और ये इंकशाफ किया कि भाई ये गाड़ी जिसका नंबर और जिसका चालान आपने हमें भेजा है, ये 28 साल पहले यानी 1997 में जो है सदर थाने की एजेंसी से चोरी हो गई थी, जिसके हमने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। तो उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस ने इस ई चालान को जो है वो रिवॉक कर दिया है और उसको जो है खत्म कर दिया है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस गाड़ी का जो नंबर है वो जो है हब और गवादर में एक दूसरी गाड़ी है उस पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए उसको नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक ब्लैकलिस्ट क्योंकि जो इस तरह की गाड़ियां हैं जिनमें फेक नंबर प्लेट लगी होती हैं या फिर वो मसरूफा चोरी की होती हैं या मोटरसाइकिलें होती हैं, तो उनको उस लिस्ट में डाला जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस काम चला की बात हुई है, उन्होंने इस नंबर को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया है और जब भी अपने नंबर कहीं नजर आएगा कराची में तो इस गाड़ी को फौरी तौर पर पकड़ लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के काम का ये कहना है कि उनका जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, ये एक्साइज से भी मुंसलिक है। इसके अलावा सीसीटी के प्रोजेक्ट से भी मुंसलिक है और तमाम जितने भी कैमरे की फीड जाती हैं उन सबसे मुंसलिक है। और इस किस्म की अब कोई भी कराची शहर में कोई गाड़ी इस तरह की घूमती हुई नजर आएगी तो उसको ब्लैकलिस्ट करके फौरी तौर पर पकड़ के मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया है कि जो गाड़ी 1997 में यहाँ से होटल के इंतजामिया की चोरी हुई थी, उसका नंबर एक दूसरी गाड़ी पर लगाकर जो है हर एक इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो फुटेज जिस फुटेज में चलान हुआ, ये कराची और हब का बिल्कुल टोल प्लाजा है, वहाँ पर ये चलान हुआ था, जिसके बाद गाड़ी बलूचिस्तान में दाखिल हो गई थी। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की जो भी गाड़ियाँ होंगी वो अब कराची में पकड़ी जाएंगी और ये वो सम्राट हैं जो सिस्टम के आने के बाद शुरू हुए। अब जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियाँ जिनकी चोरी हो चुकी थी अब तक नहीं मिल पाएंगी, अगर वो कहीं इस्तेमाल होंगी तो उनको ठीक है मेराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी चीफ CPLC शबर मलिक साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा, आप किस तरह देखते हैं इस वाक़े को? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जो वाक़या जिसका तस्करा चल रहा है कि एक गाड़ी 1997 में जो हमारी टावर्स वालों की थी वो चोरी हुई और उसका चालान जो है हब चौकी स्टॉल के ऊपर जो है वो जनरेट हुआ और उनके घर पे पहुंचा तो उनको पता चला कि ये गाड़ी तो उनकी चोरी शुदा है। देखिए जी, ये जो नया सिस्टम इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का है, इसको इंटीग्रेट किया गया है एक्साइज के डाटा के साथ और एक्साइज के डाटा से जो है वो उनको जो चालान है या जो फाइन है वो उन तक पहुंचाया जाता है। अब जो है जो नई सूरत हाल है उसके अंदर जो क्राइम का डाटा है जो कि AVLC का है, ये जो गाड़ियों की चोरी शुदा गाड़ियों का डाटा है वो CPLC के पास भी है और AVLC के पास भी है। अब इस सिस्टम को उसके पास भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वो गाड़ी चोरी की थी या चोरी शुदा गाड़ी का नंबर उस पर लगा हुआ था। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि चोरी शुदा गाड़ी का नंबर लगा हुआ था क्योंकि मेक मॉडल मैच नहीं हो रहा उस गाड़ी से। पर इससे ये जरूर फायदा हुआ है कि अब जो ये सेफ सिटी के कैमरा हैं इसमें क्राइम की डिटेक्शन में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा सर, कहिएगा कि जाली नंबर प्लेट्स को ट्रेस करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और जिन अफराद की जाली प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? देखें जी, जो जाली नंबर प्लेट है, इन जो कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं चाहे वो S4 के कैमराज हों या सेफ सिटीज के हों या ट्रैफिक के हों, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये सिर्फ एक्साइज से गाड़ी का नंबर चेक नहीं होता या क्रॉस मैच नहीं होता, ये उसका कलर, मेक, मॉडल सब चीजें मैच होती हैं। यानी कि मैं आपको अगर समझाऊं कि अगर करोला का नंबर सिविक पे लगा हुआ है होगा, ऐसा नहीं है, तो उसमें सिर्फ एक चीज मैच नहीं हो रही, एक्साइज का पूरा डेटा मैच हो रहा है। और यही वजह है, सिस्टम की खूबसूरती यही है कि अगर कोई जाली नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी पे लगाएगा तो वो भी अलर्ट जनरेट होगा।
ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریفک پولیس نے اس مخصوص چالان میں متعلقہ مالک کو کس طرح سے سرچ کیا ہے اور یہ عمل شہریوں کے اعتماد کو کیسے بڑھاتا ہے یا ان کو کس طرح سے بحال کرتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں دس از دا رائٹ فورم کہ یہ اے آئی کیمراز ہیں جو کہ وائلیشن کو ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے وہ چالان جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک کنٹرول روم میں آتی ہیں جہاں ان چیزوں کو فزیکلی چیک کیا جاتا ہے کہ جو وائلیشن بتائی جا رہی ہے وہ اسٹیبلش بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سارا ایویڈنس بیسڈ ہے۔ اس کے اندر کسی کا بیان کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایویڈنس بیسڈ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میں نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور کیمرہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی، تو ایسا ممکن ہے۔ اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی جو ریہرسل کمیٹی ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی شہری یہ سمجھتا ہے، ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی اچھا، کوئی بھی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چالان جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا، تو ہمارے پاس کراچی کے اندر 11 جگہوں پہ ایسے جو ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں جہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے اور چالان ویور ہوئے ہیں۔ یہ جس گاڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو 1997 میں چوری ہوئی آواری ٹاورز والوں کی، اس کا بھی مالک کو ویور مل گیا ہے، یعنی کہ یہ فیسلٹی سسٹم کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ پروویژن رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے یا کوئی اپنے چالان کے اوپر ایویڈنس پیش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور اس کو ویور مل جائے گا، اور اس کے لیے تو بہت لمبا پروسیجر نہیں، ان کو صرف فیسیلیٹیشن سینٹر میں جانا ہے۔ اس کے بعد کمیٹی اس کو ویٹ کرے گی، جس میں پولیس کے ایس ایس پی ہیں، پولیس کے ایک ڈی ایس پی ہیں اور سی پی ایل سی کے ایک ممبر ہیں، وہ ویٹ کر کے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے دین اینڈ دیئر اس چالان کو۔ تو عوام کا اس طرح جو ہے وہ اعتماد بھی بحال ہوگا، اور کوشش یہ ہے کہ وائلیشن کو روکا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پریشان کیا جائے، وائلیشن کو روکا جائے، کیونکہ کراچی کا ٹریفک آپ کے بھی علم میں ہے کہ کراچی کا جو ایکسائز کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر 60 لاکھ سے اوپر وہیکلس ہیں، جس میں سے تقریباً 45 لاکھ موٹر سائیکلس ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ہاں، جو ایشوز آئیں گے اس کو ٹیکل کیا جائے گا، اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اس کو ہینڈل کیا جائے گا، اور کوشش کیا جائے گا کہ یہ سسٹم فلالیس طریقے سے چلتا رہے۔ جی سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ٹریفک پولیس کے مطابق پرانے چالان اب سامنے آ رہے ہیں، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس میں ڈیجیٹل اسکیننگ اور ڈیٹا انٹیگریشن کا کیا مین رول ہے؟ دیکھیے جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ سسٹم ہی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ منتھ کی 27 سے ایکٹیویٹ ہوا ہے۔ پرانے چالان جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر 27 کے بعد ہیں اور وہ کسی کو پہنچے ہیں تو وہ ایڈریس ویریفیکیشن میں اور اس میں ضرور ٹائم لگ سکتا ہے کہ آپ کو، ویسے تو یہ چالان 1 ویک کے اندر مل جانا چاہیے، چونکہ اس کے اندر ٹائم لمٹ ہے کہ آپ نے پہلے 21 دن میں آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ہے، پھر 14 دن ہے، اس کے بعد اس کے لیولز ہیں۔ تو اس کے اندر اگر کسی کا ایڈریس پراپر نہیں ہے تو یقیناً اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو کوریئر کمپنی جس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ون آف دا بیسٹ ان پاکستان۔ اچھا سر، کہیے گا کہ ای چالاننگ کے گلیچز تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن سیف سٹی کیمروں کی وجہ سے سی پی ایل سی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، سی پی ایل سی کو تو دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سی پی ایل سی تو یہاں پر پبلک کو اور پولیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ جو گیپ ہے یا جو کمیاں ہیں، جو پرابلمس ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دونوں کو ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پبلک ہو اور پولیس ہو۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پی ایل سی کے پاس جو ڈیٹا ہے، چاہے وہ ایکسائز ریکارڈ ہے، چاہے وہ کرائم ریکارڈ ہے، چاہے وہ جیل ریکارڈ ہے، چاہے وہ ایف آئی آر ریکارڈ ہے، جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کا اب بیسٹ استعمال ہوگا۔ تو فائدہ تو ایونچولی پبلک کو ہوگا اور گورنمنٹ کو ہوگا کہ چیزیں بہت بہتر طریقے سے ہو سکیں گی، کیونکہ ڈیٹا ہونا ایک الگ چیز ہے اور ڈیٹا کا افیکٹولی استعمال ہونا ایک الگ چیز ہے۔ پہلے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی سے تھی، اب جو ہے کہ وہ اے آئی کے تھرو اس سسٹم میں انٹیگریٹ ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا رزلٹ بہت بہتر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، ڈیپٹی چیف سی پی ایل سی شبر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے معراج اختر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ سب کا۔
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ خواتین کے لیے پنک بسیں چلا رہی ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بڑا اعلان، بی آر ٹی میں مزید بسیں لانے کا بھی وعدہ، مطالبہ کیا وفاق اور دیگر صوبے بھی خواتین کے لیے بسیں چلائیں، کہا نمائش سے سرجانی تک پنک بی آر ٹی بس سروس کا آغاز ہو چکا۔ شارع فیصل پر ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی، عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے گی، ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر کیا جا رہا ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اب جتنی بھی بی آر ٹیز ہوں گی سندھ بھر میں، ان تمام بی آر ٹیز میں خواتین کے لیے پنک بسز جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی بی آر ٹی میں خواتین کے لیے مخصوص بسیں ہوں۔ اس سے پہلے ہر بس میں خواتین ضرور سکتی ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ جس طرح ہم نے خواتین کے لیے مخصوص ایک بسیں چلائی ہوئی ہیں تو ہم کیوں نہ خواتین کے لیے بی آر ٹیز میں بھی خصوصی بسیں چلائیں۔ نیکسٹ ویک جو ہے ہماری ڈبل ڈیکر بسز بھی پہنچ رہی ہیں، ڈبل ڈیکر کا روٹ جو ہے وہ شارع فیصل پہ چلیں گی، اور ہماری جو ہے ای وی بسز بھی پہنچ رہی ہیں۔ جو ہماری ای وی بسز ہیں اس میں بھی خواتین کے لیے جو ہے وہ بسز شروع کی جائیں گی۔ فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور کے پی کے گورنمنٹ وہ بھی خواتین کے لیے مخصوص بسیں چلائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جس میں 21 لاکھ گھر مفت میں بنا کے دی جا رہے ہیں، ان گھروں کا جو ٹائٹل وہ بھی خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین صاحب نے افتتاح کیا، آپ نے دیکھا کہ خواتین کو پنک اسکوٹرز دی گئی ہیں جس میں وہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اسکول کالجز کے لیے جو ہے اس میں جا سکتی ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو پہلے وزٹ میں انہوں نے کراچی کی بسوں کا وعدہ کیا تھا، تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں دوبارہ مؤدبانہ طریقے سے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے جو وعدہ کیا تھا برائے مہربانی اس کو نبھائیں، اور وہ جو بسز کراچی کے لیے آپ نے ایک کمٹ کی تھی وہ دیں، تاکہ ہم شہر کے لوگوں کو جائز ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ اور ناظرین، کراچی بنے گا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک۔ کراچی میں پانی کی ری سائیکلنگ کا بڑا فیصلہ، صنعتوں کو فراہم ہوگا ٹریٹڈ واٹر۔ ری سائیکل واٹر سے روزانہ 15 کروڑ گیلن ضرورت پوری کرنے کا ہدف۔ میئر کراچی کی سائٹ ایریا ہارون آباد میں صنعت کاروں سے اہم بیٹھک، میئر کا ٹریٹمنٹ پلانٹ کا خصوصی دورہ۔ کہا ریسائیکل پانی سے صنعتوں کے لیے قابل بھروسہ سپلائی دیں گے، منصوبے سے انٹریٹڈ پانی کو سمندر میں بہنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ پہلے مرحلے کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر مقرر، ٹائم لائن سخت، کام کی رفتار پر تیز۔ پہلے فیز میں 20 MGD پانی سیکنڈری لیول پر ٹریٹ ہوگا۔ سمندر میں جتنا بھی پانی جاتا ہے وہ ٹریٹمنٹ جاتا ہے۔ ہمارا کراچی کے عوام سے یہ وعدہ تھا کہ ہم پانی کی ٹریٹمنٹ کو بھی سٹارٹ کریں گے، اور پانی کی ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے بعد پانی کو ری سائیکل کریں گے تاکہ صنعتی استعمال میں اس پانی کو لایا جا سکے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ پہلے ہم نے ٹی3 پور ہے وہاں پر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی اسٹیبلش کی تھی، جو کہ ایک بڑے عرصے کے بعد وہ آپریشنلائز ہو گئی ہے، اور یہ TP1 پر میں ہارون آباد گٹر باغیچے پہ موجود ہوں، جو کہ بالکل سائٹ انڈسٹریل ایریا کے عقب میں موجود ہے، جہاں پہ ہم نے تقریباً 25 سال بعد آپ کے ٹینک سب بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے فیز میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 30-31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہم نے رکھی ہے۔ 20 MGD پانی کو ہم ٹریٹ کریں گے سیکنڈری، اور اس کے اندر سے ہم پہلے فیز میں 1 MGD ری سائیکل کرنا شروع کریں تاکہ اس کو صنعتی استعمال کے لیے لایا جا سکے۔ تو ہم اس پروجیکٹ کے ذریعے 2 چیزوں کو اچیو کریں، یہ ہے کہ انٹریٹڈ پانی۔ سپریم کورٹ اور چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت پر ناظم آباد کا اقدام میں انسداد تجاوزات مہم جاری ہے، فیومیگیشن کا تیسرا راؤنڈ بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ جی رضوان۔ جو بالکل بلدیاتی اداروں کی اگر کی جائے تو 2 بڑے اقدامات کا ان کو سامنا ہے۔ پہلا حکم نامہ جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے دیا گیا تھا کہ ڈینگی اور ملیریا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے جو ہے فوری طور پر مؤثر انداز میں فیومیگیشن مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے بڑے احکامات آ گئے ہیں کہ 3 روز کے دوران جو ہے فٹ پاتھوں سے تمام تجاوزات اور خاص طور پہ جو جنریٹر رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹایا جائے۔ اس سلسلے میں ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ نے جو ہے وہ پہل کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ فوکل پرسن موجود ہیں ظہیر احمد خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا فیومیگیشن کے حوالے سے آپ کے ٹاؤن میں کیا کام ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ رضوان صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کی سخت ہدایت کے بعد ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ویڈیو کالز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر یہاں میٹنگز ہوتی ہیں میونسپل کمشنر کی، اس پہ ہر لمحہ ہر چیز کی ہدایات اور اس کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔
जैसे कि आपको ये पता है कि हमारे ये तीसरा पहल है फेब्रिकेशन, हमारे ये पहला हुआ, सेकंड, अब ये थर्ड हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है। हमारे यूसी के अंदर 4 ब्लॉक है, हर ब्लॉक के ऊपर रोजाना की बुनियाद की वहाँ का सब इंस्पेक्टर, वहाँ का मुकद्दम, हमारी टीम वहाँ जाके स्प्रे करती है। और इसके साथ साथ एक बात खुशाइंदी है कि नाजाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डेंगू केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ केस थे जहाँ के लिए फौरी के घरों पर भेजे। नौरदाबाद के अंदर 2 केस आए थे, वहाँ टीम गई, बाकायदा उन्होंने जाके काम किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं तजाविज़ात, खासतौर पे फुटपाथ से तजाविज़ात और जनरेटर वगैरह हटाने के, उस हवाले से क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, कल ही हमने एक यहाँ पर हमारे जो क्लिक की ताबून से बनाया जा रहा है वहाँ पर जो है एक इंक्रोचमेंट थी हेल्थ क्लब की, कल उसको रिमूव किया है। इसके साथ साथ जो मेन रोड फुटपाथ पे हमारे पास 5 जनरेटर जो थे उनको कल ही नोटिस कर दिए गए, उनको 3 दिन का जो वहाँ कोर्ट से ऑर्डर मिला, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है नाज़िमाबाद टाउन में तीसरी मरतबा जो है फ्यूमिगेशन मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है, और इसमें फोकस किया जा रहा है उन मकामात पर जहां पर आवाम का जो है वो रश ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे जो स्कूल हैं, मदारिस हैं या मसाजिद और इमाम बारगाहें हैं, इनको फोकस किया। उधर कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास टीचर्स सरापा एहतजाज है। मुजाहरे को 151 दिन हो गए। टीचर्स ने मुतालबात ना माने जाने पर सिंध असेंबली और वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर धरने की धमकी दे दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, और यहाँ पर IB पास 40+ टीचर्स हैं, वो अपने मुतालबात के हक के लिए एहतजाजी कैंप में बैठे हैं, और मुस्तकिल इनको 151 दिन हो चुके हैं, और अपने ये मुतालबात हैं, इन्होंने टेस्ट दिया है लेकिन इनको अभी तक जो ज्वाइंट लेटर नहीं मिला है, और ये मुस्तकिल इनको 151 दिन आज हो गए हैं एहतजाज पर। यही वो नौजवान हैं जिन्होंने इस्लामाबाद भी लॉन्ग मार्च किया और मुतालबा किया कि इनको अपॉइंटमेंट किया जाए, इनको ये टेस्ट इन्होंने पास किया है। अब इनकी उम्रें भी बढ़ती जा रही हैं, सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, और मुस्तकिल ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं इस वक्त गुफ्तगू करूँगा इनसे कि इनका मज़ीद मुस्तकिल में क्या लाया हमारे। पुलिस ने कल जो अमल किया था, हमारे 30 के 40 बंदों को गिरफ्तार किया था, मैं उनकी सबसे पहले मजम्मत करूंगा। ये अमल ना होना चाहिए। सिंध के पढ़े लिखे नौजवान हैं, सिंध के फ्यूचर के उस्ताद हैं, उनके साथ ये अमल मजम्मत है। और दूसरी बात, अल्लाह के फजल व करम से हमने सब बंदों को कल रिहाई दिलाई है। अभी वो हमारे पास बैठे हुए हैं, और हमने आज का राय अमल ये दिया है कि इंशाल्लाह आज के बाद हम डिवीज़न सतह पे भी कैंप कायम करेंगे। मैं हैरान हूँ, 151 मीन्स 5 माह से ज़्यादा हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और हुकूमत का कोई नुमाइंदा इसका नोटिस नहीं ले रहा। पुरअमन एहतजाज इनका जारी है, और इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं सुने गए तो फिर ये वज़ीर-ए-आला हाउस का और सिंध असेंबली की जानिब जो है वो अपना एहतजाज का दायरा रुख करेंगे, और वहाँ पर अपनी एहतजाज की सदा बुलंद। जी, ड्रेग रोड पर ट्रक के ड्राइवर की लापरवाही से हादसा। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल सवार स्लिप हो गया। तेज रफ्तार सुजुकी कंट्रोल से बाहर, शदीद जख्मी ड्राइवर को दरवाजा तोड़कर निकाला गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुरेश शहवार से, जो इस वक्त जय वक़्वा पर मौजूद हैं। दुरेश शहवार, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ डिग रोड पर, जहाँ पर ये वो कराची की वो शाहराह है जहाँ पर काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, और किसी भी इमरजेंसी ब्रेक की सूरत में हादसा रोनुमा हो सकता है। ये गाड़ी जो है ट्रक के सबसे आगे था, जिसने इमरजेंसी ब्रेक मारी है, जिसके पीछे एक बाइक सवार था, वो जख्मी हुआ है, जिसके हाथ पे और पाँव पे शदीद चोटें आई हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता सबसे ज़्यादा जो गाड़ी मुतासिर हुई है वो एक गोश्त सप्लाई की गाड़ी है, जो कि इस गाड़ी के पीछे मौजूद है। ये वो गाड़ी है जो कि इससे ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसका जो ड्राइवर है वो शदीद जख्मी हुआ है, जिसके टांग पे काफ़ी चोटें आई हैं, उसकी कमर पे और सर पे काफ़ी चोटें आई हैं। उन्हें ईदी एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये हादसा जो है वो इमरजेंसी ब्रेक की सूरत में पेश आया, क्योंकि इस ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से पीछे जो बाइक सवार था वो जख्मी हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है वो गाड़ी है जो कि शदीद मुतासिर हुई है। इसके पूरे शीशे टूट गए हैं, और ये इस गाड़ी के अंदर भी, ये गाड़ी का जो दरवाज़ा है ये पूरा खोल के अवाम ने अपनी मदद आपके तहत, अवाम ने और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार इस वक्त यहाँ पे मौजूद था, उसने काफ़ी मुश्किलात से इस दरवाजे को तोड़ के, शीशे को करके, जो शहरी है जो कि ड्राइवर है वो शदीद ज़ख्मी था, उसको फौरी तौर पर इस गाड़ी से बाहर निकाला। आप देख सकते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगी मेरे कैमरामैन से कि वो यहाँ पर आए कि ये देखिए, ये दरवाज़ा यहाँ पर इसको तोड़ा गया है ताकि उनको बाहिफाजत यहाँ से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अभी
ان کو نجی ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی وہاں پر طبی امداد جاری ہے. جی اور ناظرین، میوزک، فلم اور تھیٹر سب ایک چھت تلے. فنکار آرٹس کونسل میں ثقافتی رنگ بکھریں گے. آرٹس کونسل کا عالمی میلہ 20ویں روز بھی جاری ہے. آڈیٹوریم نمبر 2 میں ہوگی اسپین کی فلم اسپین فیچرز کی اسکریننگ، ارجنٹینا کا موسیقی جادو، ڈائنا کی میوزک ورک شاپ اسٹوڈیو نمبر 2 میں ہوگی. آڈیٹوریم نمبر 1 میں رننگ فار مائی لائف کا زبردست پلے ہوگا. فنکاروں نے آرٹس کونسل پاکستان کراچی کو ثقافت کا گہوارہ قرار دیا. مزید جانتے ہیں زبیر راشد سے. زبیر آگاہ کیجیے گا. ہاں بالکل جی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آرٹس کونسل پاکستان کراچی کو ثقافت کا گہوارہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. ورلڈ کلچر فیسٹیول اپنی رنگین کے ساتھ جاری بساری ہمیں دکھائی دیتا ہے. عالمی ثقافتی میلے کا آج 20واں روز ہے اور یہ 20 دن کس طریقے سے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. روز ہی روز کسی دن کسی ملک کی تو کسی دن کسی ملک کی ثقافت کے رنگ کی بہار ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو نظر آتی ہے. تو ورلڈ کلچر فیسٹیول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج بھی مختلف فلمز کی اسکریننگ سجائی جائے گی. شام میں تھیٹر پلے منعقد ہوگا، ورک شاپس کا بھی انعقاد ہوگا. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے کینیا کے کچھ ہمارے فنکار ہیں جو کہ آج ہم سے کچھ ہی دیر میں ابھی بات کریں گے. ابھی وہ تیار ہو رہے ہیں کیمرے کے اس پار، کیونکہ فنکار ہیں جب فنکار کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو تیار شیار ہو کر آتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ تیاری ہو چکی ہے. May I request my another fan? They can also join. You are from Kenya. How are you feeling? I'm feeling quite good. Today is my performance day, so I'm excited about that. Yeah. Oh, very good. How you're watching these activities? Because it is we are very grateful to having this one festival, World Culture Festival here in Karachi. So how you are celebrating this culture festival? If we don't talk about your performance, if we just talking about the adventure, the vibes of this festival, so how you are feeling? I'm feeling challenged as a person to aim higher with what I want to do and to do it quite well, because everything has been done very, very well. So that's how I'm feeling. Oh, Yeah, very good. Can you please tell us these traditional? These are traditional from Kenya. These are shangas. They are worn by the Swahili people. Okay. Yeah, and these are also waist beads worn by the Swahili people. Yeah, Oh, yeah. very good, This is a dira that is also worn by people from the Swahili community. Okay. I love your slippers. Oh, thank you, Where thank did you. you get this? In Kenya, they are made by the Maasai people, so they know everything to do with beadwork and all that. So yeah, yeah. Beautiful. Very good. Brother, what would you like to say? It's the second day here in Karachi. So how you are feeling? I'm feeling excited and nervous because today is our show day. Why you are getting nervous? Because we have a show today. Yes. At which time? At 8 p.m. Yes. Please tell us about the of your performance. That what kind of a performance it will be? Because it is the one-man show. It will be the one-man show. One woman show. Yes. So sorry. Yes. So it will be myself performing, and he's my stage manager. Okay. So it's a performance that has a lot of monologue and a lot of dialogue, and it's telling the story of Agnes Tirop, who was an amazing athlete who was murdered 3 weeks after breaking the world record. Oh, really? Yeah. So have you performed this performance in other countries as well? Yeah, we first performed it in Kenya, then we took it to Rwanda for the Ubuntu Festival. We are bringing it here in Pakistan for the World Culture Festival. Then we'll be taking it to South Africa in December for the Jika Festival. Oh, yeah. Jika Festival. Oh, very good, very good. Brother, you are the man who will be behind. You know, so how it would be difficult to manage the performance behind the camera? Yes, it's sometimes a pressure to work with in the control room in a new place, because like if you're used to doing a show with like your crew that you've been working with, so here I'm working with new people, and it can be a bit of pressure, but I'm excited. Yeah. Great. How long you have been practiced this performance? I first did this piece last year in 2024 in March, and since then the piece has just grown. So I'd say I've been practicing it for 1 year and somewhere in November, 1 year, 11 months since it's been. Yeah, it's Okay, been. we all knows that you are an actress, Yes. theatre actress, and you are a singer as well. Yes, I am. Yeah, so it will be a privilege for our viewers who are watching you on television if you can sing a small song for our viewers.
I will not sing because I want you to come for the show, and then on stage you will see me singing the way I will sing for all of you. If you can sing for a hint, so we will definitely come and join. For a little bit. Wametuzoea, wametuzoea. So little. Yes, little so that they can come. You have a very great vocals. It's your passion to sing, or it is only for a kind of work? I focus on performing. Singing comes as a secondary talent. So my passion is with theatre. Yeah, theatre performances. Yes. You can sing as well? For theatre, yes. We can sing a little bit. No. I'm in the control room today. Yes. I'm through. Wow, very good. Okay, Kenya is fulfilled with a great cultural heritage. Yeah. Please tell us about Kenya. That what is the famous point of Kenya? If we would like to have the tourist visit there. So what kind of location we have to be there that it is essential? Okay, I want to first of all talk about our landscape. We are the only country and a city which has a Nairobi National Park within the city. We have the big five, which are the animals that we have in our country, so the wildlife is also great. We have 42 ethnic communities. That means those are different tribes, different cultures, so you can never get enough. Our music is something else. And we have one of our musicians here, her name is Liboy, and she's walking around with her guitarist Komora. So we have a lot of things, so many things. A lot of things, so many things. And if you have a desire, do visit Kenya, because there will be a lot of things that you will definitely enjoy. Guys, in the last, I would like to thank you, and we are very looking forward to see your performance tonight. Hope for the best of luck, and we all are with you and you. Thank you so much to being with us. केनिया के फनकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़े एक्साइटेड है जी। इनकी परफॉर्मेंस आज शाम जो है वो मुनक़िद होने जा रही है। केनिया से इनका ताल्लुक है और इनका ये कहना है कि कराची वाले जो है इनके दिल में भा चुके हैं। तो यकीनन तौर पर ये जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये आलमी सकाफती मेला सिर्फ और सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि सकाफत का एक गहवारा है। जी ठीक है, ज़ुबैर राशिद बराह रास्त अपडेट का शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि शहर भर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ अस्पतालों में दर्जनों मरीज अब भी ज़ेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में डेंगू बुखार ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है और रोजाना की बुनियादों पे दर्जनों अफराद जो है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 150 मरीज कराची समेत सूबे भर में रिपोर्ट हुए जिनके अंदर डेंगू बुखार की तस्दीक हुई और अब तक जो 37 अफराद जो हैं वो इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर उमैर अली हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इस मौसम में क्या एहतियात अपनाएं। सर बताइएगा, इस यहाँ पे मरीज कितने दाखिल हैं और क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उमैर अली जी। यहाँ पे एहतियाती तदबीर ये अपनानी चाहिए कि लोगों को जो है ना आस्तीन वाली स्लीव लेस जो है ना टी शर्ट शर्ट वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करें कि पूरी आस्तीन वाली पहने, और ज़्यादा अवॉइड करें कि बाहर ना निकलें। और घर पे जो है साफ़ पानी बोतल के अंदर या बाल्टी के अंदर साफ़ पानी वो एहतियात करें कि ना रखें, क्योंकि डेंगू इस चीज़ से ज़्यादा फैलता है। डेली बेसिस पे हमारे जो रूटीन टेस्ट हो रहे हैं, हम लोग तकरीबन 20 से 25 टेस्ट डेंगू के टेस्ट रूटीन सस्पेक्टेड कर रहे हैं, जिसमें से 3 या 4 पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास इंशाल्लाह सहूलत फैसिलिटी सब मौजूद है। 10 बेड पे मुश्तमिल जो हमारा मेल वार्ड है, 5 जो है फीमेल वार्ड में है। ठीक है, अभी भी 2 पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हैं और इंशाल्लाह जो है पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे कि टेस्ट वगैरह की, डेंगू की और CBC की। घरों के अंदर साफ पानी या छतों के ऊपर साफ पानी जमा ना होने दें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी हो तो मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहने और सुबह और शाम स्प्रे लाजमी करें ताकि मच्छरों का खात्मा हो सके। जी खबर आपको दें कि मईशत के लिए खतरे की घंटी। 4 माह में करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन तक जा पहुंचा। कराची चैम्बर ने बरामदात में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने हुकूमत को अमरीकी सदर की तिजारत के बदले तिजारत के उसूल पर चलने का मशवरा दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश।
جی بالکل، دیکھیں مالی سال 2026 کے پہلے 4 ماہ کے دوران تجارتی خسارہ $733 ملین تک جا پہنچا ہے۔ اگر گزشتہ سال اسی دوران عرصے کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے، حکومت سے کیا مطالبات ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یقیناً امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تاجر برادری اس کو کیسا دیکھتی ہے؟ میرے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ریحان حنیف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جو آج سے 3-4 سال پہلے بہت ہی خطرناک تھی اور $20 ارب کا سال کا خسارہ تھا، اس کو اس گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا تھا، اور پچھلے مالی سال میں تھوڑا سرپلس رہے تھے بلکہ ہم۔ اب یہ دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو اس پہ ابھی فوری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے 2 ہی راستے ہیں، یا آپ اپنی امپورٹ کم کر دیں یا اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم امپورٹ کم کر کے اپنی اکانومی کو سلو کرتے ہیں، یا ہم کچھ ایسے اقدامات گورنمنٹ کرتی ہے جس سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد راستہ جو کہ بہتر ہے ملک کے لیے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ ایسے اقدامات کرے جس سے ہماری ایکسپورٹس کچھ بڑھ جائے اور ہم اس خسارے پہ قابو پا لیں۔ تو یہ بالکل گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ممالک ہم سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم سے کم لے رہے ہیں، ان سے یہ بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان کے پاس بھی کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ بات لاجیکل کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سے میں $500 بلین خرید رہا ہوں، آپ مجھ سے 50 بلین خرید رہے ہو، آپ مجھ سے 100-200 کا تو خریدو۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جو بات آپ نے کی، جو آپ کا مین کویسچن تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، اس کو فوری، یہ ابھی دوبارہ بڑھ رہا ہے اور ابھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو۔ ایکسپورٹ بڑھا کے اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو سب سے آئیڈیل یہ سچویشن ہوگی۔ ریحان حنیف میرے ساتھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو عوامل ہیں ان کا فوری طور پہ سدباب۔ جی، تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MQM پاکستان ان ایکشن۔ سرجانی ٹاؤن کے بعد MQM پاکستان نے ملیر میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ MQM 30 نومبر کو ملیر میں گولڈن گراؤنڈ کھوکھرا پار نمبر 1 میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MQM پاکستان جو ہے کافی متحرک دکھائی دیتی ہے۔ MQM پاکستان نے سرجانی ٹاؤن کے بعد اب ملیر میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملیر میں جلسے کی جگہ کا MQM پاکستان کی جانب سے تعین کر لیا گیا ہے۔ MQM پاکستان 30 نومبر کو گولڈن گراؤنڈ کھوکھرا پار نمبر 1 میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ملیر ٹاؤن کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو جلسے کی تیاریوں کی ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ MQM پاکستان کے جلسے سے چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی، سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار، مصطفیٰ کمال و دیگر قائدین جو ہے وہ خطاب کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کی جانب سے آئندہ آنے والے دنوں میں شہر کے تمام ٹاؤنز میں جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے۔ عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کے لیے MQM پاکستان ایک بار پھر سے جو ہے کافی ہمیں متحرک دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں MQM کی جانب سے سرجانی ٹاؤن میں بھی ایک سیاسی پاور شو کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب MQM پاکستان ملیر کا رخ کرنے جا رہی ہے۔ طویل عرصے بعد جو ہے ملیر میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہیں۔ 30 نومبر کو یہ جلسہ جو ہے وہ بروز اتوار رات 8 بجے کے بعد شروع ہوگا، جس میں MQM پاکستان کے تمام کارکنان و ذمہ داران کو جو ہے وہ شرکت کی ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ جی